نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں پوری انسانیت کا امام بنایا اور کعبہ کی تعمیر کا جو شرف ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو بہت ساری باتوں کے ذریعے آزمایا، انہوں نے ہماری ساری آزمائشوں کو پورا کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ انہوں نے دعوت توحید جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کی، اپنے والد کو سب سے پہلے مخاطب کر کے دعوت توحید دی، کیونکہ پوری قوم بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، بت بنایا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے اور انہی کے آگے جھکا کرتے تھے، انہی سے مانگا کرتے تھے، انہی سے امیدیں وابستہ رکھا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کی وہ بات یہ تھی کہ اے میرے والد محترم، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو سنتا نہیں ہے؟ ایک سننے والا اس کی عبادت کیوں کرے جو سنتا ہی کوئی نہیں؟ اور عبادت کی کس لیے جاتی ہے کہ میں اپنی عبادت کے کلمات یا عبادت میں مانگی جانے والی دعائیں، عبادت میں کی جانے والی آرزوئیں، عبادت میں مانگی جانے والی پناہ اور بچت، یہ میں اسے سنا سکوں جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اگر کلمات عبادت، کلمات توصیف و ثناء، اگر میری مانگیں، میری آرزویں اور میں جن چیزوں سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، جان چھڑوانا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں اگر معبود تک پہنچ ہی نہیں رہی، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ سن سکے، اور نہ سننے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہے نا وہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، مورتی ہے، اب ظاہر ہے اس میں تو سننے کی صلاحیت ہے نہیں، چاہے اس کے کان مٹی یا پتھر کے جتنے مرضی بڑے تراش دیے جائیں، وہ ان کانوں کے ذریعے سن نہیں سکتا۔ ایک تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو مٹی سے بنا ہوا بت ہے یہ نہیں سن سکتا۔ دوسرا، اگر کوئی انسان ہے جو سن سکتا ہے، اگر اس کا اور اس کو آواز دینے والے کا فاصلہ بڑھ جائے، اتنا فاصلہ جہاں تک آواز پہنچے ہی نہ، یہ نہ سننے کی دوسری شکل ہے۔ فاصلہ بڑھ گیا، آواز پہنچ نہیں رہی، اب جب آواز ہی نہیں پہنچ رہی، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک بندہ وہ چلا چلا کے آواز دیتا ہے، کسے؟ جو اس کی آواز کو سنتا ہی نہیں ہے، آواز اسے سنائی نہیں دے رہی۔ اب توجہ حاصل کرنے کے لیے آواز پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ایک بندے کا فاصلہ اتنا ہے کہ اس تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی، وہ بھی اسی معنی میں آئے گا لا یسمع، کہ وہ سنتا نہیں سنتا۔ ایسے کو پکارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک ہے جس کی قوت سماعت بھی ہے، سن سکتا ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے،
وہ سویا ہوا ہے، اس کے پاس باتیں کی جا رہی ہیں اس کی تعریف کی یا اس کے خلاف، وہ سویا ہوا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اٹھوں گا کب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب پکارنے والوں کا تذکرہ کیا، جنہیں وہ پکارتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے کہ انسان انسانوں کو ہی پکارنے لگ جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، مانگنا شروع کر دے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی منگتا منگتے کے سامنے، کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی سوالی، وہ خود سوال کرتا پھر رہا ہے، مانگتا پھر رہا ہے، اور اسی کے سامنے جو ہے کوئی اور آ جائے اس سے مانگنا شروع کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے، بندہ بندے سے مانگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مانگتے ان سے ہو جو تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہاری پوری کر نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے۔ ایک ہے عام سویا ہوا بندہ، ایک ہے مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کے سویا ہوا بندہ۔ یہ عام سویا ہوا بندہ، اس کے پاس باتیں کی جا رہی ہیں، یہ گہری نیند میں ہے، یہ سن نہیں رہا۔ ایک وہ جو وفات پا چکا، صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ دنیا سے جا چکا ہے، اسے بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس نے اٹھنا کب ہے۔ تمہاری باتیں کیا سنے گا، تمہیں کیا جواب دے گا، اسے خبر ہی نہیں، بے خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ آوازیں دیتے ہیں، وہ آوازوں سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی پتہ۔ یہ بھی اسی معنی میں آئے گا کہ سنتا نہیں ہے۔ ایک ہے جو سن رہا ہے، قوت سماعت بھی ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن پکارنے والا، اسے بلانے والا، اس سے بات کرنے والا، وہ اس زبان میں بات کر رہا ہے جو زبان اسے آتی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں۔ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں، کانوں میں پڑ رہے ہیں، لیکن الفاظ کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی زبان سے ہی ناواقف ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ہے، لا یسمع، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ کہ عبادت اس کی نہیں ہوگی جو تمہاری بات سن نہیں سکتا۔ اگر سن لیتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا، اگر سن بھی لے اور سمجھ بھی لے، اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں جو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری ضرورت کا اس کے پاس ہے نہیں۔ کیوں نہ اسے پکارا جائے جو بات سنتا بھی ہے، دور سے بھی نزدیک سے بھی، جس کے ہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کوئی بھی ہو، دن کا یا رات کا۔ کیوں؟ وہ سوتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ آرام نہیں کرتا، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ تمہاری سنتا بھی ہے اور تمہاری ساری باتوں کو سمجھتا بھی ہے۔ وہ سنتا ہے، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چمٹی سیاہ رنگ کے پتھر پہ چل رہی ہے، اندھیری رات میں چل رہی ہے، وہ اس کی حرکت کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ وہ ہے سننے والا۔ اس کے مقابلے میں کسی کو لے آؤ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو عیسائی ہیں یا یہودی اہل کتاب، انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء اور درویشوں کو رب بنا رکھا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا انہوں نے۔
اب حاتم طائی کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان تھے اور عیسائیت سے اسلام میں آئے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو ہی اپنا رب بنا لیا تھا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ ہم کوئی انہیں پوجا کرتے تھے؟ ہم کوئی ان کی آگے جھکا کرتے تھے؟ ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ، جو تمہارے علماء اور درویش حلال کہہ دیتے تھے، چاہے ان کے پاس اس چیز کی دلیل ہو یا نہ ہو، یا جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے چاہے ان کے پاس اس کی دلیل ہو یا نہ ہو، کیا انہی کے کہے کو حلال اور حرام نہیں مان لیتے تھے؟ کہا جی یہ تو ہم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ہے ان کو رب بنانا۔ حلال کا اختیار، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے مانگنا جائز اور غیر اللہ سے مانگنا ناجائز یہ اللہ کا فیصلہ ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے، وہ جو میں نے بات کیا نا کہ فوت شدہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید بار بار بات کرتا ہے، بار بار بات کرتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے جو اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں کہی ہے، وہ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ فرمائی کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ غیر اللہ کو نہ پکارنے کی بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ شہید کا تذکرہ اللہ نے 2 بار فرمایا، ایک بار اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں پہ ایمان ہے، 100% ایمان ہے، لیکن ان آیتوں کو توڑ کے مروڑ کے معنی و مفہوم کو تبدیل کر کے معنی و مفہوم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے کہ دیکھیے جی جو شہید ہوتے ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ پھر سنتا بھی ہے، اور فلاں کی جو شان ہے وہ شہید سے کتنی زیادہ ہے۔ بھائی جو مرضی بات کر لو، جن چیزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، مثلا انک لا تسمع الموتى، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مردہ ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، ہرگز آپ انہیں سنانے والے ہیں ہی نہیں جو قبروں میں جا چکے، قبروں میں گئے ہوئے یا جو وفات پا چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حتمی آیت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ فلاں فلاں جو بزرگ ہیں ان کی شان چونکہ شہید سے بھی زیادہ اوپر ہے، تو اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اسے آپ سنا نہیں سکتے۔ بھئی شہید کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا، جہاں پہ فرمایا حق فرمایا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس چیز کا کوئی شعور نہیں، یا وہ اللہ کے ہاں ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں۔ لیکن عموماً ہر کسی کو سمجھ لینا کہ ہر کوئی مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہے، قرآن مجید اس چیز کی بالکل نفی کرتا ہے، شریعت محمدی اس چیز کی نفی کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ایسی چیزوں کو بالکل رد کر دیا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد کوئی سن سکتا ہے یا کسی سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، ہرگز اس چیز کی نفی۔ اب آئیے اگلی بات کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جو دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے جو نیک ہے اور دنیا سے نیکی کی حالت میں گیا ہے، ایمان کی حالت میں گیا ہے،
اللہ کے ہاں ہے، اس کے پاس انعامات بے شمار، اللہ اسے دے گا، اللہ اسے نوازے گا۔ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں دے گا۔ لیکن یہ نیک لوگ ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم کوئی ان سے نہیں مانگتے، ہم ان سے نہیں مانگتے، بلکہ ہماری ان کے آگے ہوتی ہے، ان کی پھر اللہ کے آگے ہوتی ہے۔ آپ آسان لفظوں میں معنی یہ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم انہیں بطور وسیلہ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کی پہلی بات تو نفی اس چیز سے ہو جائے گی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں سب سے زیادہ جلدی اللہ انہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان سے بہتر لفظ کوئی نہیں، ان سے بہتر دعائیں کوئی نہیں۔ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان لفظوں سے اللہ سے مانگا جائے، ان لفظوں سے بہترین لفظ کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان میں کہیں پر بھی اس بات کا ذرہ بھی اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں لیکن درمیان میں اس چیز کو، اس بندے کو پیش کر کے مانگ رہا ہوں، ایک اشارہ بھی نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں۔ اگر آپ صبح اور شام کے اذکار میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ انہی ساری دعاؤں کو جمع کریں اور مانگنے بیٹھ جائیں، آپ کا کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ صرف ہو جائے، اتنی دعائیں ہیں۔ اور سارے دن کی دعائیں، پھر رات کو سوتے وقت کی دعائیں، صبح بیدار ہونے کی دعائیں، پھر سفر کی دعائیں، پھر کھانے کی دعائیں، پھر قضاء حاجت کی دعائیں، سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی دعائیں، اوپر چڑھنے کی دعائیں، یہ ساری باتیں، سفر سے واپس گھر میں آنے کی دعائیں، دودھ پینے کے بعد کپڑے پہننے کی دعائیں، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہیں۔ ہر ایک دعا جب بھی مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ۔ کسی کو اگر کوئی دعا سکھائی ہے تو وہ بھی انہی لفظوں کے ساتھ کہ پکارو اللہ کو سیدھے، یا اللہ، وہ قریب ہے، وہ سن رہا ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے، بیدار ہے، غافل نہیں ہے، باخبر ہے، باریک بین ہے، حال دل بھی جانتا ہے، ہاتھوں کی حرکت کو جانتا ہے، اشاروں کو جانتا ہے، زبانوں کو سمجھتا ہے، پکاروں کو سنتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ سیدھا اس سے مانگو، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، تم پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، پھر تمہیں ہر چیز دینے پہ قادر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے تک ہوگا، اس تک سارے کے سارے اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے اپنی اپنی مرضی کا مانگنا شروع کر دیں، ہر کوئی جو اس کا دل چاہے وہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کرتا جائے، سارے مانگ لیں اور سب کو مانگنے کے بعد عطا کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی بندہ ایک سوئی یا انگلی سمندر میں ڈبو کے نکالے تو سمندر میں جیسے کمی نہیں آتی نا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب وہ سنتا ہے تو پھر اسے سنائیے، جب وہ سمجھتا ہے تو اسے سمجھائیے، جب وہ عطا کرتا ہے تو اس سے مانگیے، جب اس کے پاس کوئی چیز ختم ہونے والی ہے ہی نہیں کہ جو کہے کہ فلاں چیز میرے پاس اس وقت ہے، فلاں وقت جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ ایک اکیلا رب ہے، وہ ہے جو سنتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع، اے والد محترم اس کی عبادت بھلا کیوں کرتے ہیں جو سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ عبادت ایک تو نماز پڑھنا ہے، یہ بھی عبادت، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، رکوع کی طرح جھک جانا، سجدے میں چلے جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن باقی بھی عبادتیں آپ ارکان اسلام کو لیجئے، ایک تو یہ نماز ہوگی نا بدنی عبادت،
دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ، وہ مالی عبادت. ایسے ہی روزے مالی اور بدنی عبادت، حج مالی اور بدنی عبادت، جتنی بھی ہیں یہ عبادتیں، اگر ان میں سے کوئی کہے کہ میں جو حج ہے نا وہ فلاں کے لیے کرتا ہوں، ایک ہے حج بدل، اس کی الگ بات ہے، وہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن حج ہوگا اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. روزے اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے. اللہ رب العزت نے دعا کو بھی عبادت کہا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، پکارو مجھے، میں کروں گا قبول. اور اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین بھی سنیے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت ہے. جیسے بندہ نماز نہیں نہ پڑھ سکتا، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، روزہ نہیں کسی کے لیے رکھ سکتا، ایسے ہی بندہ دعا بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے اور کسی سے مانگنے چل پڑے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ اس کی مثال ہے کہ جیسے ادھر پانی ہے، پانی وہاں ہے، اور یہ ادھر جو ہے نا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، لیبلغ فاہ، کہ پانی جو ہے وہ اس کے منہ تک پہنچے گا، ایسا ہونے والا. وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ اس کے آواز دینے سے، مانگنے سے، وہ اس کے منہ تک نہیں نہ پہنچے گا ہاتھ پھیلانے سے، ایسے ہی کافر جتنا مرضی پکار لیں، جس کسی کو پکار لیں اللہ کے علاوہ، یہ ساری جو دعائیں ہیں، یہ ساری پکاریں، یہ رائے گاہ جانے والی، سب کچھ رائے گاہ. لا یسمعو، جو سنتا نہیں، اسے بندے نے کیا کہنا ہے، اس سے کیا مانگنا ہے، اس کے سامنے کیا عرض رکھنی ہے. تو پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی، والد محترم اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے. ولا یبصر، پھر ایک تو ہے نا چلو سنتا نہیں ہے، دیکھ تو کچھ رہا ہے نا، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا. وہ جو فاصلے میں آپ سے دور ہے، آپ اسے نظر نہیں آ رہے، یا وہ جو مرنے کے بعد منو مٹی تلے چلا گیا، وہ نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ اسے نظر نہیں آ رہے، کیوں پکارتے ہیں اسے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ بت ہیں، انہیں کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں شرک کے متعلق جو آیتیں ہیں ان میں اکثر میں بتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن بتوں کے علاوہ بھی تذکرہ آتا ہے. جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو وہ اللہ کا حصہ قرار دے دیا، اللہ کے برابر، اللہ کا ساجی، اللہ کا شریک بنا دیا. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ. بار بار اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ عیسائیوں کے اس مغالطے کا جو انہوں نے ڈال رکھا ہے اس کا رد ہو جائے. وہ عیسیٰ کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کی، حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مریم کے بیٹے ہیں. اللہ کو تو اولاد کی حاجت ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اسے اولاد کی کوئی حاجت نہیں. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، لوگ کہتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی اللہ کی اولاد کیسے ہو؟
اللہ کو تو بیوی کی بھی ضرورت نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو یہ صرف جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، یہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے بارے میں بھی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ اعراف، جنہیں تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، علماء اور درویشوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ اللہ عیسیٰ بن مریم سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ تو کہہ کے آیا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرنا؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، صرف بتوں کے بارے میں نہیں آئے تھے، بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، جنہوں نے انہیں رب بنا لیا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی اپنے دور کا سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے، اس سے افضل بندہ کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں انبیاء کے علاوہ، ان میں سے کوئی بھی، یہ بعض لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، بے وقوفی ہے ان کی اور جہالت ہے، گمراہی ہے کہ اللہ نے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑا بنایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو مقام دے رکھا ہے وہ کسی کو نہیں دے رکھا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفی فرما دی، آپ بتائیے کہ امتوں میں سے کون ایسا بچ گیا ہے کہ جس کی شان یا جس کی عظمت جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی رد کر دی اللہ نے؟ بتاؤ کسی اور شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ ثابت کرنا چاہو گے، اگر آپ اس طرف جاؤ گے کہ فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، سیدھا سیدھا قرآن مجید کو غلط قرار دو گے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے، جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ درخت ہے، کوئی بھی ہے، اس کو پکارنا یوں ہی ہے جیسے اسے اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ اور ایسوں کی عبادت جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسوں کی عبادت کرتے کیوں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ